جی قبلہ، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح قبلہ مرتضی عاشق صاحب ایک امید الغربا ٹرسٹ چلا رہے ہیں، قبلہ بھائی وسیم عباس بلوچ صاحب وہ بھی ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں۔ جی جی ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے جی، زندگی میں، خواہشات خواب دیکھنا تو کوئی اس میں رکاوٹ سب تو کا نہیں حق ہے، ہے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ کا بھی کوئی ایسا خواب ہے فیوچر میں آپ نے کوئی پلان کیا ہو؟ کیونکہ آپ دن بہ دن ماشاء اللہ مولا آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ ایک ترقی کی راہ پر جا رہے ہیں، سب کچھ مولا نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں آپ کی بہت زیادہ محنت ہے، آپ نے بہت زیادہ مشکل وقت بھی دیکھے ہیں، آپ کی محنت بھی ہے۔ کوئی ایسا کام جو آپ فیوچر میں کرنا چاہتے ہو، ان فیوچر آپ کا کوئی جی پلان یوم ہے؟ بھائی، آپ نے بالکل جو ہے نا میرے دل پہ دستک دی ہے یہ سوال کر کے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح دیکھیں اب بھائی مرتضی بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، کمال۔ بالکل ایسی بات ہے۔ جس طرح خداوند کریم انہیں زیادہ سے زیادہ رزق عطا آمین کر رہے ہیں تو آمین وہ آمین۔ آگے اس کی تقسیم بھی کر رہے ہیں اسی طرح بے مخلوق شک خدا میں۔ اس طرح ہی۔ بھائی وسیم اور بھائی وسیم العباس بلوچ صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ خداوند کریم جس طرح مجھے رزق دے رہے ہیں، میں انشاءاللہ ایک یتیم خانہ بناؤں گا ماشاءاللہ جس میں غریب اور یتیم بچوں کی میں خود پرورش کروں گا۔ ماشاءاللہ صرف اپنا پیسہ ان پہ خرچ نہیں کروں گا بلکہ خود ان کی تربیت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ میری یہی خواہش ہے کہ میں ایک یتیم خانہ بناؤں جس میں غریب بچوں کی میں خود ان کی نگہداری کروں اور ان کے تعلیمی اخراجات میں خود برداشت کروں اور ان کی میں تربیت اور پرورش کر سکوں۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم مجھے یہ توفیق دیں۔ آمین آمین آمین۔ قبلہ میں ایک اور سوال کرنا جی چاہتا ہوں۔ جی یہ سوال ہمارے دیکھنے والے آڈینس کی طرف سے ہے، بہت سارے مومنین نے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح میں ہوں، میں اپنا کہوں کہ میرے جو والد ہیں وہ ایک ذاکری جی جی مطلب گھرانے سے، میں ایک ذاکری گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد ذاکر ہیں، باقی میں ذاکر۔ اس طرح آپ کی پیچھے تو کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا، کوئی نہیں ذاکر جی، نہیں تھا، دیکھیں میرے کوئی آپ کی کوئی سپورٹ دینے والا، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا اس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ ایک وقت بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ذاکر ہوں، میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ جس طرح کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح نامور ذاکرین ہیں، اگر وہ جاتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی چھوٹا ذاکر مولا کا بیٹا ہو تو وہ جا کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے پڑھنا ہے، میں اپنا ہی کہہ دوں، اگر میں جاؤں تو میں یوں ہی کہتا ہوں کہ ہو جی میں جاتا نہیں ہے، ہو پڑھنا۔ جاتا آپ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گفتگو کی ہے، ہم پہلے بھی ایک دوسرے کو مطلب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بھائی ہیں ہم، ہمارا ایک ہی گھر ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی تلخ حقیقت جو آپ کے ساتھ پیش آئی ہو جو آپ آج تک نہ بھلا سکے ہو، جو کسی نے کہا نہیں جی یہ بیٹھا ہے میں نے پڑھنا، یہ کون ہے میں تو جانتا ہی نہیں۔ ہم بھی جب کوئی بندہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، صرف ذاکری میں نہیں کسی بھی فیلڈ بندہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور بالخصوص یہ جو ذاکری فیلڈ ہے اس میں جو زیرو سے شروع ہوتا ہے نا اور کامیابی منزل تک، اس کی دکھوں کی ایک کتاب بھی بن سکتی ہے۔ اسی بات آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں دل شکنی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور بھائی جس سے انسان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ انسان اس فیلڈ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خدا کی بات ہے کہ میں ایک علاقے میں میری محرم کی ٹیسٹنگ تھی، 9 بجے صبح انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ آپ پڑھیں گے، اگر آپ کو پسند آ تو پھر آپ یہاں محرم میں 10 دن ڈیوٹی دیں گے۔ میں صبح صبح پہنچ گیا وہاں، جب 9 بجے میرا ٹائم ہوا تو مولانا امام حسین بادشاہ کے ایک نامور ذاکر نے خود مجھے روک دیا کہ آپ نہیں پڑھیں گے، اور پھر انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا، انہوں نے کسی اور کو کھڑا کر دیا کہ آپ پڑھیں، اس کو نہیں پڑھنے دیا۔ میری محرم کی ٹیسٹنگ تھی، بہرحال مجھے بٹھا دیا گیا، کافی دیر بیٹھا تھا، پھر بانی صاحب آئے، وہ مجھے لے گئے ڈیرے پر، انہوں نے کہا جی کہ فلاں ذاکر نے اینڈ کرنا ہے، آپ اس سے پہلے پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، سارا دن میں نے انتظار کیا، اب رزلٹ کیا نکلا اس کا کہ جو وہ نامور ذاکر صاحب ممبر پر آئے
انہوں نے اینڈ کرنا تھا. میں ممبر پہ بیٹھا تھا جی, بانیان نے انہیں کہا کہ آپ نے اینڈ کرنا ہے, ساجد شرازی پہلے پڑے گا, آپ نے اینڈ کرنا ہے. تو اس وقت مغرب بین ہو گئی تھی, مغرب کی اذانیں ہونے والی تھی, بس وہ اگر پڑھتے تو پھر مغرب کی اذان آ جاتی. میں نے بڑی منت کی, بڑے ترلے کیے, میں نے ان کے حل کے پاؤں چھوئے, میں نے ان کے کہ آپ مجھے پڑھنے 10 منٹ, میرے محرم کی ٹیسٹنگ ہے. ہم بھائی واللہ بلا انہوں نے مجھے نہیں پڑھنے دیا. انہوں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا, آپ میری بات پڑھیں. انہوں نے مجھ سے پہلے اٹھ کے 45 منٹ پڑھا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے بعد سارا جتنے بھی عددار تھے وہ چلے گئے تھے, صرف ایک یا دو بندے بچے تھے, اور مجھے صرف ایک بند پڑھنے کا موقع ملا, اور میں ویسے واپس گھر آ گیا. یہ واقعہ ایسا ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولے گا. ہو جاتا ہے جی, ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن آج اس کا نتیجہ بھی تو آپ کو مل گیا ہے. صبر کا پھل مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا جو ہے نا, وہ پھر اللہ تعالیٰ ثمر دے. بالکل ایسی بات ہے. مولا نے آپ کو بہت عزت دی ہے, الحمدللہ. میری دعا ہے مالک آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے. چلیں اگلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں, آپ بھی کہیں گے کہ میں کیسے نہیں سوال نہیں, بے شک آپ جو چاہیں پوچھیں. میں جی اگلا سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے مومنین نہ جانتے ہوں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوں, آپ کو اس بات کا پتہ ہے. آپ کوٹھی پہ ادھر بابا کے پاس بہت عرصہ رہے ہیں, تقریباً 1.5 سال آپ ادھر رہے ہیں, اور میں آپ کو بخوبی جانتا ہوں. جتنا میں جانتا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. آپ کا قضا نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو خود آگے اٹھاتا تھا کہ نہیں یہ آپ کی شاعری ہے, اور وہ 2-3 واقعات بھی ہیں جو ادھر بندہ بیان نہیں کر سکتا, مجھے یاد ہے سارے. آپ نے درس کون سے میں آپ پڑھتے رہے ہیں اور کب تک پڑھتے رہے ہیں؟ آپ کون سے درس, آپ کے جو دینی تعلیم کے استاد ہیں وہ کون ہیں؟ جی, جب میں نے ڈی کام کلیئر کی نا اپنی, اس کے بعد میں 2 سال کے لیے مدرسہ باقر علوم کوٹلہ جام میں نے تعلیم حاصل کی دینی, وہاں چلا گیا تھا. تو وہاں میرے ایک, ویسے تو اس وقت استاد تقریباً 3 تھے, ایک مویدی صاحب, سید تراب علی شاہ صاحب, اور سید مفید شاہ صاحب. ماشاءاللہ. جب میں وہاں اذان دیا کرتا تھا نا, مغرب کی اذان اکثر میں دیا کرتا تھا, تو وہ مجھے کہا کرتے تھے شرازی بڑھنا ذاکر ہے. تو ایک دن وہ مجھے ملے, تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ شرازی آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا جی, میں نے کہا آپ بھلی ہیں جی, آپ نے کہا تھا کہ آپ ذاکر بنیں گے, تو میں ذاکر ہی نوکری ادا کر رہا ہوں. 2 سال جی میں باقر علوم کوٹلہ جام میں پڑھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ویسے میری تعلیم ہے میرے پاس ہے. اور بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ فوراً میں ذاکری میں نہیں آ گیا تھا, کچھ گھریلو معاشی حالات کی وجہ سے میں باہر بھی کام کرتا رہا ہوں. امپورٹ ایکسپورٹ میں میری جاب تھی کراچی میں, وہاں رہا ہوں سرویئر ہیلپر کے طور پہ. میں نے فیصل آباد رویلٹی پل بنا ہوا ہے, اس کے نیچے جو نہر بنی ہوئی ہے, اس میں ہم سردیوں کے موسم صبح 6 بجے سے رات تقریباً 1-2 بجے تک نہر میں رہتے تھے, اور وہ جنریٹر سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس کی تپش محسوس کر کے وہ رات کا وقت گزارتے تھے. اتنی مشکل آئی. اور کراچی میں تو ایک جگہ مزدوری بھی کیا کرتا تھا, لاک فیکٹری میں. اور ذاکری میں آنے کے بعد بھی جسے ہم دہاڑی مزدوری کہتے ہیں, میں یہ کرتا تھا. خداوند کریم نے اجر دیا ہے,